بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم چیپٹر نمبر 1 کو اسٹڈی کرتے ہیں جس کا نام ہے نمبر سسٹمز۔ اب اس چیپٹر میں ہم نمبر سسٹم سے متعلق پڑھیں گے اور کچھ نمبرز کے ٹائپس ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں گے اور کچھ ڈیفینیشنز آئیں گی ان کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے ریشنل نمبرز۔ اس کی ڈیفینیشن ہے نمبرز which can be put into the form P over Q where PQ belongs to Z and Q is not equal to 0۔ اس میں جو یہ والا سمبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینڈ، اور یہ والا جو سمبل ہے اس کو کہتے ہیں belongs to۔ اب یہ ڈیفینیشن کہہ رہی ہے کہ اگر ہم کسی نمبر کو P ڈیوائڈیڈ بائی Q یعنی P کوئی نمبر ہو اور Q کوئی نمبر ہو، اس فارم میں اگر ہم لکھ لیں اس نمبر کو تو وہ نمبر کیا کہلائے گا؟ ریشنل نمبر۔ اور اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ جو نیچے والا نمبر ہے وہ 0 نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو۔ تو مثال کے طور پہ ہم کوئی نمبر ہے، لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک نمبر 5 ہے۔ اب غور کریں یہ 5 ریشنل نمبر ہے، وہ کس طرح؟ ہمیں پتا ہے 5 ڈیوائڈیڈ بائی 1 لکھنے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ P اوور Q کی فارم میں ہم نے اس کو لکھ لیا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا نمبر جس کا اسکوائر روٹ لیں تو ویلیو آ جاتی ہے، لیٹ سپوز اسکوائر روٹ 16۔ اب اس کا بھی اگر ہم اسکوائر روٹ لیں تو آنسر آتا ہے 4، اور 4 ڈیوائڈیڈ بائی 1 ہم لکھ سکتے ہیں، یہ بھی P اوور Q کی فارم میں لکھا گیا ہے۔ تو کوئی بھی نمبر جو P اوور Q کی فارم میں لکھا جائے گا اس کو ہم ریشنل نمبرز کہیں گے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے irrational نمبرز کی، جو کہ اس کا اپوزٹ ہے، نمبرز which cannot be put into the form P over Q where PQ belongs to integer and Q is not equal to 0۔ اب اس میں کیا ہے؟ کین ناٹ، یعنی کوئی بھی ایسا نمبر جس کو ہم P over Q کی فارم میں نہ لکھ سکیں، یعنی اس کے نیچے کوئی نمبر نہ آئے، تو ایسا نمبر جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ irrational نمبر۔ مثال کے طور پہ اگر ہم غور کریں تو اسکوائر روٹ 2، اس کا جب ہم اسکوائر روٹ لیتے ہیں تو اس کو ہم اس فارم میں نہیں لکھ سکتے P over Q فارم میں۔ اس کے علاوہ اگر اسکوائر روٹ 5 کریں تب بھی اس کا جو ہے وہ آنسر نہیں آتا، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور نمبر ہم کنسیڈر کریں 2 ڈیوائڈیڈ بائی اسکوائر روٹ 3۔ اب غور کریں، یہ دیکھنے سے تو لگ رہا ہے کہ P ڈیوائڈیڈ بائی Q فارم میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ اس فارم میں نہیں لکھا۔ یہ جو اسکوائر روٹ 3 ہے، جب ہم اس کا اسکوائر روٹ لیتے ہیں تو 2 ڈیوائڈیڈ بائی سم تھنگ نمبر آتا ہے، یعنی پوائنٹ کے بعد نمبر آئے گا۔ لیٹ سپوز یہ آ جاتا ہے 1 پوائنٹ آگے سم تھنگ، تو اس کو پھر ہم P اوور Q فارم میں نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ نمبر بھی جو ہے یہ irrational نمبر ہے۔ اب کیا ہے؟ یعنی یہ جو نمبر P اوور Q فارم میں نہ لکھا جائے وہ irrational نمبر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تھرڈ ڈیفینیشن ہے ریکرنگ ڈیسیملز کی، اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ A decimal in which one or more digits repeat indefinitely۔ اگر کبھی ہمارے پاس اس طرح سے آ جاتا ہے، جب ہم 1 ڈیوائڈیڈ بائی 3 کرتے ہیں تو ہمارا آنسر آتا ہے 0.333 اس طرح سے۔ اب غور کریں، یہ ایک نمبر 3 ہے جو کہ ڈیسیمل کے بعد آ رہا ہے اور یہ ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو جب اس طرح کی کنڈیشن آ جائے گی تو اس نمبر کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ریکرنگ ڈیسیملز ہے۔ یہ ریکرنگ بیسیکلی ورڈ ری اکرنگ سے بنا ہے، یعنی بار بار آنا، تو یہ جو 3 ہے یہ بار بار آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو ریکرنگ ڈیسیملز کہیں گے۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں نیکسٹ ٹاپک ہے پراپرٹیز آف ریئل نمبرز۔ ریئل نمبرز مین، اس کو ہم R سے ڈینوٹ کرتے ہیں، کیپٹل R، اور یہ ایسا نمبر ہے جس میں سارے نمبرز آ جاتے ہیں، پازیٹیو نمبر بھی آ جاتے ہیں اور نیگیٹو نمبر بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی آ رہی ہے ایڈیشن لاز، اور ایڈیشن لاز میں کون کون سے لا آتے ہیں ایڈیشن کے؟ سب سے پہلے آتا ہے کلوئر لا آف ایڈیشن۔ اب یہ جو ہم لا اسٹڈی کرنے لگے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کچھ سمبلز ہیں، ان کو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو سمبل ہے الٹا اے، اس کو ہم کہتے ہیں فار آل، یہ ہم بار بار یوز کریں گے سب لا کے لیے۔ فار آل اے بی، یہ 2 نمبر ہیں اور یہ بلونگ کرتے ہیں ریئل نمبر سے۔ کلوئر لا آف ایڈیشن کی اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے اگر ہم اس کے اوپر ایڈیشن کی پراپرٹی اپلائی کریں یہ 2 نمبرز کے اوپر اے پلس بی، تو یہ ریزلٹنٹ جو آئے گا یہ ریزلٹنٹ بھی بلونگ کرے گا ریئل نمبر سے۔ اگر ایسا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں کلوئر لا ہولڈ کرتا ہے آف ایڈیشن۔ اس کے بعد دوسرا لا ہے ایسوسیٹیو لا آف ایڈیشن۔ یہ لا کیا کہتا ہے؟ فار آل اے بی سی، اس کے لیے 3 نمبر ہم کنسیڈر کریں گے
belongs to real number. اب ایسوسیٹیو لا کی اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے اگر ہم اس طرح سے کریں A پلس بی پلس سی تو یہ برابر آئے گا A پلس بی پلس سی. یعنی اگر ہم بی اور سی کو پہلے ایڈ کریں اور اس میں ایڈ کریں A, جو آنسر آئے گا وہ برابر ہوگا A پلس بی کرنے سے جو آئے گا اور پلس سی, تو یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے. اگر یہ کنڈیشن بھی سیٹسفائی کرے تو ہم کہتے ہیں ایسوسیٹیو لا آف ایڈیشن بھی سیٹسفائی کرتا ہے. ایڈیشن لاز میں تھرڈ لا آتا ہے اس کا ایڈیٹیو آئیڈینٹی, یعنی فار آل اے بلانگس ٹو ریئل نمبر. لیٹ سپوز ایک نمبر اے ہے اور وہ بلانگ کرتا ہے ریئل نمبر سے. اگر ہم اس اے میں ایڈ کریں زیرو, چاہے رائٹ پر چاہے لیفٹ پر ایڈ کریں, تو اس سے آنسر پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایسی کنڈیشن سیٹسفائی کر جائے تو اس کا مطلب ہے ایڈیٹیو آئیڈینٹی ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی کیا مطلب کہ کوئی بھی نمبر اس میں ہم یہ ایلیمنٹ جو ایڈیٹیو آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہے یہ ایڈ کریں تو اس سے آنسر وہی واپس آ جائے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایڈیٹیو آئیڈینٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اور آبجیکٹیو ٹائپ میں اس طرح سے آتا ہے کہ کوئی نمبر ہمیں گیون ہوگا, لیٹ سپوز اے ہو سکتا ہے یا 1 2 3 میں سے کوئی ہو سکتا ہے نمبر. اب پوچھا یہ جاتا ہے کہ اس کی ایڈیٹیو آئیڈینٹی کیا ہوگی, تو وہ زیرو ہوگی. یعنی وہ نمبر جو اس کو ایڈ کیا جائے تو کوئی فرق نہیں آیا آنسر پر, تو وہ زیرو ہے. اس کے بعد ایڈیٹیو انورس, یہ کیا کہتی ہے اسٹیٹمنٹ, فار آل اے بلانگس ٹو ریئل نمبر. اب غور کریں, ایڈیٹیو انورس یعنی اگر ہم کسی نمبر اے میں ایڈ کریں اس کا انورس چاہے رائٹ پر چاہے لیفٹ پر, تو آنسر کیا آئے گا زیرو. اس کا مطلب ہے کہ مائنس اے جو ہے وہ ایڈیٹیو انورس ہے اے کا. اور یہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے, اگر ہمارے پاس کوئی نمبر آ جاتا ہے, لیٹ سپوز 2 ہے نمبر, ہمیں پوچھا جائے کہ اس کا ایڈیٹیو انورس کیا ہوگا, تو وہ -2 ہوگا. یہ ہمیں کیسے پتا لگا, یعنی 2 میں -2 کریں گے ایڈ, تب آنسر 0 آئے گا. تو یہ 0 بتا رہا ہے کہ یہ -2 کیا ہے, 2 کا ایڈیٹیو انورس. تھرڈ آتا ہے کوموٹیٹیو لا فار ایڈیشن, اور یہ لا کی اسٹیٹمنٹ کہتی ہے فار آل اے بی بلانگس ٹو ریئل نمبر. 2 نمبر ہیں اور وہ بلانگ کرتے ہیں ریئل نمبر سے. اب کوموٹیٹیو لا کی اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے اگر ہم اے پلس بی کریں تو یہ برابر آئے گا آنسر کس کے, بی پلس اے کے. یعنی ہم نمبرز کا آرڈر چینج کر سکتے ہیں, پہلے اے پلس بی کیا پھر بی پلس اے کیا, تو یہ دونوں آپس میں کیا آئیں گے, برابر. اس کا مطلب ہے کہ کوموٹیٹیو لا بھی ایگزسٹ کرتا ہے ایڈیشن کے کیس میں. جس طرح ہم نے ایڈیشن لاز کو اسٹڈی کیا, اسی طرح ملٹیپلیکیشن لاز بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں بھی سب سے پہلے کلوجر لا آتا ہے آف ملٹیپلیکیشن. تو یہ کس طرح سے ہوگا, اس کے لیے بھی جس طرح ہم نے پہلے کنڈیشنز لکھی تھی اے بی بلانگس ٹو ریئل نمبر, یہ تو آئے گی اس کے لیے بھی جس طرح ایڈیشن میں آ رہی تھی. اب ڈفرنس یہ آئے گا, یہ آ رہا ہے ملٹیپلیکیشن, یعنی اے ڈاٹ بی اگر ہم کریں جو آنسر آئے گا وہ بلانگ کرنا چاہیے ریئل نمبر سے. اگر ایسا اس کے اوپر سیٹسفائی کر جائے کنڈیشن تو کیا ہوگا, کلوجر لا بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اس میں ایڈیشن تھا, اس میں ملٹیپلیکیشن ہے, صرف یہ ڈفرنس ہے. دین ایسوسیٹیو لا فار ملٹیپلیکیشن, یہ کیا کہتا ہے, فار آل اے بی سی 3 نمبر ہیں اور وہ بلانگ کرتے ہیں ریئل نمبر سے. ایسوسیٹیو لا یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی از اکول ٹو اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی, یعنی اگر ہم بی اور سی کو پہلے ملٹیپلائی کریں اور آنسر کو پھر ملٹیپلائی کریں اے کے ساتھ, تو جو آنسر آئے گا وہ برابر ہوگا اے اور بی کو پہلے ملٹیپلائی کرنے سے اور دین سی کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے سے. یہ جو آنسر آئے گا اور یہ جو آنسر آئے گا یہ دونوں برابر ہوں گے. اور ایڈیشن کے کیس میں صرف ایڈ کا سائن تھا, ملٹیپلیکیشن کے کیس میں یہ ڈاٹ آ رہا ہے یا ملٹیپلیکیشن آ رہی ہے. اس کے بعد ہے ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی. جس طرح ایڈیٹیو آئیڈینٹی تھا, ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی میں کیا ہوگا, فار آل لیٹ سپوز ایک نمبر اے ہے اور وہ بلانگ کرتا ہے ریئل نمبر سے. ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی یہ کہتی ہے کہ ہم ایک نمبر اے ہے اس کے ساتھ 1 کو ملٹیپلائی اگر کرتے ہیں چاہے رائٹ پر چاہے لیفٹ پر, اس سے اس آنسر پر جو اوریجنل نمبر تھا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ 1 کیا کہلائے گی, یہ ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کہلائے گی اے کی. اسی طرح ملٹیپلیکیٹو انورس ہے, اس میں کیا ہوگا, فار آل اے بلانگس ٹو ریئل نمبر. اب اس میں کیا ہوگا, ملٹیپلیکیٹو انورس کے لیے اگر ہم کسی نمبر اے میں ملٹیپلائی کریں, یہ ڈاٹ بتا رہا ہے ملٹیپلیکیشن کو, اے انورس
چاہے رائٹ پر چاہے لیفٹ پر، اس سے آنسر 1 آ جائے گا. یہ 1 آنے سے ہمیں پتا لگا کہ اے انورس جو ہے یہ والا اے پاور -1 یہ ملٹیپلیکیٹو انورس ہے کس کا؟ اے کا. اور یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں، اے انورس جو ہے یہ برابر ہے 1/A کے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ 1/A ملٹیپلیکیٹو انورس ہے اے کا تو تب بھی یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. اور ملٹیپلیکیشن لاز کی لاسٹ پراپرٹی ہے کاموٹیٹو لا آف ملٹیپلیکیشن، اور یہ کیا کہتی ہے؟ فار آل اے بی belongs to ریئل نمبر. کاموٹیٹو لا یہ کہتا ہے اگر ہم اے ڈاٹ بی کریں، یعنی اے اور بی کو ملٹیپلائی کریں، آنسر برابر آئے گا بی ڈاٹ اے کرنے والے آنسر کے. تو اس کیس میں بھی یہ کاموٹیٹو لا ہولڈ کرتا ہے فار ملٹیپلیکیشن. اب پراپرٹیز آف ریئل نمبر میں آ رہی ہے پراپرٹیز آف اکوالٹی. اکوالٹی کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اکوالٹی کیا چیز ہے. یہ جو اکول ٹو کا سائن ہوتا ہے یہ ڈینوٹ کرتا ہے اکوالٹی کو. یعنی جب بھی کسی ایکسپریشن میں اکول ٹو کا سائن آئے گا تو ہم اس کو اکوالٹی کہہ سکتے ہیں. اس کی سب سے پہلے پراپرٹی ہے ریفلیکسو پراپرٹی، اور یہ کہتی ہے فار آل اے belongs ٹو ریئل نمبر. کوئی ایک نمبر اے ہے اور وہ بلونگ کرتا ہے ریئل نمبر سے. اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ جو اے ہے وہ برابر ہوگا کس کے؟ اے کے. غور کریں ریفلیکسو مینس یہ جو ریفلیکس کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے عکس. تو کسی بھی نمبر کا جو عکس ہے وہی نمبر ہوتا ہے. تو اے برابر ہے اے کے. اگر بی ہوتا تو بی برابر ہوگا بی کے. سیکنڈ پراپرٹی ہے سیمیٹرک پراپرٹی، اور یہ کیا کہتی ہے؟ فار آل اے بی belongs ٹو ریئل نمبر. اب یہ پراپرٹی کہتی ہے اگر اے برابر ہے بی کے، دس امپلائز، یہ جو سمبل ہے اس کا مطلب ہے دس امپلائز، یعنی اگر اے برابر ہے بی کے، دس امپلائز اس کا مطلب ہے کہ بی بھی برابر ہوگا اے کے. یہ پراپرٹی کہلاتی ہے سیمیٹرک پراپرٹی. دین تھرڈ نمبر پہ آتی ہے ٹرانزٹیو پراپرٹی، اور یہ کیا کہتی ہے؟ فار آل اے بی سی belongs ٹو ریئل نمبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اے برابر ہے بی کے اینڈ بی برابر ہے سی کے تو دس امپلائز اس کا مطلب ہے کہ اے برابر ہوگا سی کے. غور کریں کہ اے بی کے برابر ہے اور بی آگے سے سی کے برابر ہے، تو پھر اے اور سی بھی آپس میں کیا ہوں گے؟ برابر. یہ پراپرٹی کہلاتی ہے ٹرانزٹیو پراپرٹی. اور فورتھ ون پراپرٹی ہے ایڈیٹو پراپرٹی. فار آل اے بی سی 3 نمبر ہیں اور یہ بلونگ کرتے ہیں ریئل نمبر سے. ایڈیٹو پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ اگر لیٹ سپوز اے برابر ہے بی کے، یہ کسی طرح ایک کنڈیشن ہمارے پاس آ گئی، تو ایڈیٹو پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ ہم کوئی سیم نمبر دونوں سائڈوں پر ایڈ کر سکتے ہیں، اے پلس سی بی پلس سی، تو آنسر پھر بھی ان دونوں کا برابر ہی ہوگا. اس پراپرٹی کو کہتے ہیں ایڈیٹو پراپرٹی. اور ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ اگر فار آل اے بی سی بلونگ کرتے ہیں ریئل نمبر سے. اب کیا ہے؟ اگر اے برابر ہے بی کے، یہ ہمیں پتا ہے کہ اے اور بی برابر ہے، تو پھر کیا ہے؟ ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ ہم سی نمبر کو دونوں سائڈوں پر ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، تب بھی یہ دونوں کا آنسر سیم آئے گا، ایکول آئے گا. یہ پراپرٹی کہلاتی ہے ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی. اس کے بعد ہے سکسth پراپرٹی کینسلیشن پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن. اب غور کریں جو ہم نے ایڈیٹو پراپرٹی پڑھی ہے یہ اس کا الٹ ہے جو کینسلیشن پراپرٹی ہے. اس میں کیا ہے؟ فار آل اے بی سی بلونگ کرتے ہیں ریئل نمبر سے. اب غور کریں اگر ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے اے پلس سی از اکول ٹو بی پلس سی، اب یہ اگر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کینسلیشن پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو اے برابر ہے بی کے، یعنی یہ جو سی تھا یہ دونوں سائڈوں پر سیم ہے اور یہ کٹ سکتا ہے، تو اے برابر ہے بی کے. یعنی اگر اے پلس سی برابر ہو بی پلس سی کے تو ہم اس کو اے برابر ہے بی کے یہ لکھ سکتے ہیں. اور غور کریں ایڈیٹو پراپرٹی میں الٹ تھا، اس میں پہلے اے برابر ہے بی کے آتا تھا اور دین ان دونوں سائڈوں پر ہم ایڈ کرتے تھے، تو اس میں پہلے ایڈ ہو رہا ہے اور پھر وہ برابر آئے گا کٹنگ کرنے کے بعد. اب کینسلیشن پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن یہ کیا کہتی ہے؟ فار آل اے بی سی بلونگ کرتے ہیں ریئل نمبر سے. اب غور کریں کینسلیشن پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ اگر اے ڈاٹ سی
برابر ہو بی ڈاٹ سی کے، یہ اگر ہو تو اس سے کیا ہوگا، اس کو ہم اگین اے برابر ہے بی یہ لکھ سکتے ہیں، یعنی یہ دونوں سائڈوں پر سی ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور یہ کٹ سکتا ہے، تو کینسلیشن پراپرٹی کا مطلب ہے یہ کینسل ہو سکتا ہے، تو ریزلٹنٹ آئے گا اے برابر ہے بی کے۔ تو یہ پراپرٹی بھی ریسیپروکل ہے یا الٹ ہے ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی کا، تو یہ ہو گئی پراپرٹیز آف اکوالٹی۔ اور فورتھ ون میں آتی ہے پراپرٹیز آف انیکوالٹی۔ یہ جو انیکوالٹی ہے اس کا مطلب ہے لیس دین اور گریٹر دین، یعنی جب کوئی چیز برابر نہ ہو، یہ ناٹ اکول ٹو کا سائن ہے، یہ جو اس کے اوپر ڈیش آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے ناٹ اکول ٹو، اور یہ ہے لیس دین کا سائن اور یہ ہے گریٹر دین کا سائن۔ تو پراپرٹیز آف انیکوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس لیس دین ہو سکتی ہے چیز یا گریٹر دین ہو سکتی ہے، اکول نہیں ہوگی۔ اس کی سب سے پہلی پراپرٹی ہے ٹرائیکوٹمی پراپرٹی۔ ٹرائیکوٹمی پراپرٹی یہ کہتی ہے فار آل اے بی بلانگس ٹو ریئل نمبر، اگر اے اور بی دو نمبر ہیں اور وہ بلانگ کرتے ہیں ریئل نمبر سے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اے یا تو برابر ہوگا بی کے، یا اے گریٹر دین ہو سکتا ہے بی سے، یا اے لیس دین بی کے ہو سکتا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن ہوگی، تو چوتھی کوئی کنڈیشن نہیں جو یہاں سیٹسفائی کر سکے، اے بی کے برابر ہوگا یا گریٹر ہوگا یا لیس ہوگا۔ یہ پراپرٹی کہلاتی ہے ٹرائیکوٹمی پراپرٹی۔ اس کے بعد سیکنڈ پراپرٹی ہے ٹرانزٹیو پراپرٹی، اور یہ پراپرٹی کیا کہتی ہے، فار آل اے بی سی بلانگس ٹو ریئل نمبر۔ اگر ایسا ہو ٹرانزٹیو پراپرٹی میں تین نمبر ہیں اور وہ بلانگ کرتے ہیں ریئل نمبر سے، اور اگر اے گریٹر ہو جائے بی سے اینڈ بی گریٹر ہو جائے سی سے، تو دس امپلائز، اس کا مطلب ہے کہ اے گریٹر ہے سی سے۔ یہ ہو گئی گریٹر دین کے لیے۔ لیس دین کے لیے بھی اسی طرح آئے گی، اگر اے لیس دین ہے بی سے اینڈ بی لیس دین ہے سی سے، دس امپلائز اے لیس ہے سی سے۔ یہ پراپرٹیز کہلاتی ہیں ٹرانزٹیو پراپرٹیز۔ اس کے بعد ہے ایڈیٹیو پراپرٹی انیکوالٹی کے کیس میں، اور یہ کیا ہوگی، فار آل اے بی سی بلانگ کرتے ہیں ریئل نمبر سے۔ اب غور کریں، اگر اے گریٹر ہو بی سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ایک نمبر دونوں سائڈوں پر ایڈ کر سکتے ہیں، اے پلس سی اور بی پلس سی، یعنی ہم نے سی یہاں بھی ایڈ کر لیا اور بی کے ساتھ بھی ایڈ کر لیا، تو اس سے یہ جو گریٹر کا سائن تھا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ پراپرٹی کہلاتی ہے ایڈیٹیو پراپرٹی فار گریٹر سائن کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں لیس کے لیے، اے لیس ہے بی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی نمبر سی وہ دونوں سائڈوں پر ایڈ کر لیں، یہ ہو گیا بی پلس سی اور یہ اے پلس سی، تو یہ جو انیکوالٹی کا سائن تھا لیس دین کا سائن ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس پراپرٹی کو کہتے ہیں ہم ایڈیٹیو پراپرٹی۔ اور ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی بھی اسی طرح کی ہے، اور اس میں کیا ہوگا، فار آل اے بی سی بلانگس ٹو ریئل نمبر۔ اگر اے گریٹر ہو بی سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی ایک نمبر دونوں سائڈوں پر ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، اے ڈاٹ سی بی ڈاٹ سی، اور یہ گریٹر کے سائن پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر ہم لیس دین کے لیے دیکھیں، اے لیس ہے بی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اے ڈاٹ سی اور بی ڈاٹ سی سیم نمبر ہم نے ملٹیپلائی کیا، تب بھی اس انیکوالٹی کے سائن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی۔ اب ایک امپورٹنٹ چیز یہاں پر، اگر یہ جو ہم نے 11 پراپرٹیز کو اسٹڈی کیا ہے، یہ کسی سیٹ میں اگر یہ سیٹسفائی کر جائیں 11 کی 11 پراپرٹیز، تو اس سیٹ کو ہم پھر کیا نام دیتے ہیں، فیلڈ۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد آتی ہے پراپرٹی، اور امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں یہ پرنسپل فار اکوالٹی آف فریکشنز، یعنی اگر اس طرح سے ہو اے ڈیوائڈیڈ بائی بی برابر ہے سی ڈیوائڈیڈ بائی ڈی کے، اگر اس طرح سے ہمارے پاس اکویشن آ جاتی ہے تو اس کو ہم پھر کیا لکھ سکتے ہیں، اے ملٹیپلائی بائی ڈی برابر ہے سی ملٹیپلائی بائی بی، یعنی جو سی کے نیچے ڈیوائڈ ہو رہا تھا وہ اکول ٹو کی دوسری سائڈ پر جا کر ملٹیپلائی ہو جائے گا، اور جو اس کے نیچے ڈیوائڈ ہو رہا تھا بی، وہ اکول ٹو کی دوسری سائڈ پر جا کر اوپر ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ تو یہی چیز ہم نے یہاں کی، اے ملٹیپلائی ڈی اور بی ملٹیپلائی بائی سی یا سی ملٹیپلائی بائی بی، اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل فار اکوالٹی آف فریکشنز۔ نیکسٹ رول ہے رول فار پروڈکٹ آف فریکشنز۔
اور یہ رول کیا کہتا ہے، اگر اس طرح سے ہو A ڈیوائڈیڈ بائی B یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہو C ڈیوائڈیڈ بائی D سے، اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ غور کریں کہ A سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے B اور C سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے D اور دین وہ دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ A اور C کو اوپر ملٹیپلائی کر لیں، B اور D کو نیچے ملٹیپلائی کر لیں، تو پھر اس سے جو آنسر آئے گا وہ برابر ہوگا اس کے. تو اس کو ہم کہتے ہیں رول فار پروڈکٹ آف فریکشنز. غور کریں کہ یہ پروڈکٹ ہے کن کا؟ فریکشنز کا، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا. اور یہ کیا تھا؟ اکوالٹی آف فریکشنز. غور کریں، اکوالٹی آف فریکشنز یہ ہے پروڈکٹ آف فریکشنز. یہ جو نام دیے گئے ہیں یہ بیسیکلی یہ ان ایکسپریشنز کو دیکھتے ہوئے دیے گئے ہیں. ایک امپورٹنٹ رول ہے گولڈن رول آف فریکشنز، اور یہ رول کیا کہتا ہے؟ اگر A ڈیوائڈیڈ بائی B ہو تو ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں؟ کسی نمبر K سے ہم اوپر بھی ملٹیپلائی کر لیں اور نیچے بھی ملٹیپلائی کر لیں. شرط یہ ہے کہ K کی ویلیو صرف 0 نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نمبر کے ساتھ A اور B لیٹ سپوز گیون ہے تو ہم کوئی ایک نمبر اوپر نیچے لکھ سکتے ہیں اس طرح سے. اس کو ہم کہتے ہیں گولڈن رول آف فریکشنز. اس کے بعد آتا ہے رول فار کوشنٹ آف فریکشنز. یعنی اگر A ڈیوائڈیڈ بائی B ہو اور ہول ڈیوائڈیڈ بائی C ڈیوائڈیڈ بائی D ہو. غور کریں کہ پہلے A کے نیچے B آ رہا ہے اور وہ ہول ڈیوائڈ ہو رہا ہے C ڈیوائڈیڈ بائی D سے. اس کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں، اس کو دوسرے طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والے کا ڈینومینیٹر نیچے والے کے نیومریٹر کے ساتھ چلا جائے. جس طرح یہ اوپر والے کا ڈینومینیٹر ہے B، وہ نیچے والے نیومریٹر C اس کے ساتھ چلا جائے، ملٹیپلائی ہو جائے. اور نیچے والے کا جو ڈینومینیٹر تھا وہ اوپر والے کے نیومریٹر کے ساتھ آ جائے. تو A ملٹیپلائی D یعنی A ملٹیپلائی D اور ڈیوائڈیڈ بائی B ملٹیپلائی بائی C. یہ جو آنسر آئے گا یہ اس کے برابر ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں رول فار کوشنٹ آف فریکشنز. یہ کچھ رولز ہیں جن کو یاد ہمیں رکھنا پڑے گا. اس کی مدد سے ہم ایکسرسائز کو سالو کریں گے. یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی چیز اور وہ یہ ہے دا سمبل. یہ والا جو سمبل ہے یہ ڈبل لائن ہے اور اس کے دونوں سائڈوں پر ایرو ہے اس طرح سے. اسٹینڈس فار، اس کا مطلب ہوتا ہے اف، IFF اف. یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اف اینڈ اونلی اف. اس کو ہم ایبریویٹ کر کے IFF بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ سمبل اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اف کے لیے.